جو آخرت کا تاجر بن جاتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ وقت آخرت کی تجارت میں لگاتا ہے، ہم اس کے وقت میں برکت ڈالتے ہیں۔ وہ مال آخرت کی تجارت میں لگاتا ہے، ہم اس کو مال اور زیادہ دیتے ہیں۔ اور جو دنیا میں لگا رہتا ہے، دنیا بناؤں، بڑی گاڑی کب آئے گی، بڑا محل کب ملے گا، جو اسی ٹارگٹ میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، اپنی اولادوں کو اسی ٹارگٹ میں کھپا دیتا ہے، میرے بیٹے کو 1,00,000 والی جاب کب ملے گی، ڈاکٹر کب بنے گا، پروفیسر کب بنے گا، میری اولاد کی اتنی تنخواہ کب شروع ہوگی، اسی ٹارگٹ میں لگا رہتا ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کی جب موت کا وقت آتا ہے، جب موت کے لیے فرشتے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، آتے ہی فرشتے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے چہرے پہ مارتے ہیں، اس کی پشت پہ مارتے ہیں۔ لیکن اب موت کا وقت قریب آ گیا، اب زبان پہ پردہ آ گیا، یہ مار کھا رہے، دنیا 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 دنیا، 1 کروڑ پتی تھا، ارب پتی کب بنوں گا، دنیا میں لگنے والا، اس کو اب مار پڑ رہی ہے۔ اب آواز دیتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے، لیکن آواز پہ تو صاحب پردہ پڑ گئے، اب اس کی آواز اس کے ہونٹوں سے باہر نہیں نکل رہی۔ کوئی اس کے گھر والے بیٹوں کو آواز دیتا ہے، وہ میرے بیٹو تمہارے لیے میں نے یہ کچھ بنایا، میری بات تو سنو۔ بیٹیوں کو آواز دیتا ہے، ملازموں کو آواز دیتا ہے، وہ میرے اشارے پہ بھاگ کے آنے والوں، لیکن اب اس کی آواز پہ پردہ ہے، کوئی اس کی صدا نہیں سنتا، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ جب دنیا کے کوئی نہیں سنتے، پھر یہ اپنے ہاتھ کھولتا ہے، میں نے کتنی محنت کی، میں نے کیا کچھ کمایا، میرے پاس کیا ہے، ہاتھ کھولتا ہے تو ہاتھ خالی ہے، سارا ہی فراڈ تھا، سارا ہی دھوکہ تھا۔ کہتا تھا میرے نام اتنے پلاٹ ہیں، اتنے مربع زمینوں کا انتقال میرے نام ہے، یہ گاڑی میرے نام چلتی ہے، اتنے نام تھے، یہ کوٹھی میرے نام ہے۔ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی ہے۔ اب اس کو آواز یاد آیا ہے، اب اس کو سمجھ آئی ہے، وہ میرے نام اصل پلاٹ کون سے ہیں، میری اصل میں دولت کون سی ہے۔ جب دنیا میں اس کی کوئی آواز نہیں سنتا، پھر یہ رب کو آواز دیتا ہے، ربی اے میرے پالنے والے، اب تو میرے بیٹے بھی نہیں سن رہے، اب تو میری بیٹی بھی نہیں سن رہی، ربی اے میرے رب تو ہی سن لے، ربی اے میرے رب۔ ہاں آج تجھے یاد آیا ہے، پہلے کبھی یاد نہیں آیا تھا، پہلے تو سمجھتا تھا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ موت تو آتی ہے غریبوں کو ہے، غریبوں کو موت آتی ہے، موت اس کو آتی ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہو۔ مجھے تو تھوڑا سا کچھ ہوا، میں تو مہنگے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا، فلاں پروفیسر تو میرے گھر میں میرے علاج کے لیے آ جائے گا، اب بلا اپنے ڈاکٹروں کو، اب بلا اپنے حمیتیوں کو، اب کوئی نہیں آ رہا۔ پھر کہتا ربی اے میرے رب، مجھے پتہ چل گیا اصل میری دولت کون سی ہے۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، صاحب دیکھیں میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، کہیں ہمارا شمار ان ظالموں میں نہ ہو جائے۔ کہتا ہے اللہ مجھے پتہ چل گئے میرے نام پلاٹ کون سے، میری اصل دولت کون سی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو تجھے پہلے کہہ دیا تھا، نحن نرث الارض ومن علیہا، او صاحب جو تیرے نام انتقال ہے یہ تیرا نہیں ہے، اس کے وارث ہم ہیں، یہ سب کچھ ہمارا مال ہے، ہم تیری نسل سے اپنی نئی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں، اور تو اپنے ہاتھوں سے سب کچھ دے کے خالی ہاتھ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ کہتا اللہ اب سمجھ آ گئی ہے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں ساری دولت کو تیرے راستے پہ لگا کے میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن اس وقت جواب آ جاتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں، اب وقت گزر گیا، اب وہ دولت تیری رہی ہی نہیں، اب تیرے پیچھے جھگڑے شروع ہونے والے ہیں، اب اس کا مالک تو نہیں رہا۔ اب جس طرح خالی ہاتھ دنیا میں گیا تھا، اسی طرح خالی ہاتھ فقیرانہ لباس پہ تجھے ہمارے پاس جانا ہی پڑے گا۔ جس کی خاطر تو نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، وہی اولاد
تیری تجھے ہمارے حوالے کرنے والی ہے صاحب، وہی تجھ پہ زیادہ مٹی ڈالے گی، دباؤ اس کو مٹی میں۔ یہ ہماری خاطر اللہ کو ناراض کرتا تھا، اللہ سے اس سے تعلق ہی کاٹ دیا تھا، لیکن اس وقت سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج میرے پاس بھی موقع ہے، آپ کے پاس بھی موقع ہے، جو ہم میں سے نصیحت حاصل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا کسی کا کچھ نہیں جائے گا، اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔